یہ فرمائیے گا سر، یہ 27ویں ترمیم کا کیا ایشو ہے جی؟ 26 میں تو ابھی ترمیم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اعتراض بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ مل بھی رہی ہے، چھوڑ بھی رہی ہے، اور آپ نے 27ویں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جاوید صاحب، ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور ابھی جو ترامیم ہوئی اس میں پی ٹی آئی کو اگر آپ علیحدہ کر دیں تو باقی سب جماعتوں نے اس کا حصہ بنے۔ حکومت نے اگر پہلے تیزی کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئی، لیکن پھر ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ ہوا، سب جماعتیں ملیں آپس میں، پی ٹی آئی بھی بیٹھی۔ تو میرے خیال سے جب تک یہ چیز ایک حتمی شکل نہیں اختیار کر لیتی، اس کے اوپر ایک واویلا مچانے کی تو کوئی تک نہیں بنتی نا۔ اب اگر 140A ہے ایم کیو ایم کا، یہ پہلے دن سے الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو آئینی کور ملے، کہ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے، فائنینشیل ڈیولوشن ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی یہ ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس ان علاقوں میں جہاں جوڈیشری موجود نہیں ہے اور دہشت گردی زیادہ ہے، یہ ملک دہشت گردی سے گھرا ہوا ہے، سب جانتے ہیں، اور جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ بر وقت ان معاملات، اور جب میں عدالتی نظام کی بات کرتا ہوں اس میں پولیس ہوگی، جوڈیشری ہوگی، سارا نظام، پروسیکیوشن ہوگی، وہ نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ بر وقت جو ہے ان چیزوں کے فیصلے کریں جو آج وقت کی ضرورت ہے اگر ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا۔ تو آپ 26ویں میں کر لیتے سر یہ سب کچھ، اس کے لیے آپ نے انتظار کیوں کیا کہ آگے پھر ہم ایک ایفرٹ کریں گے؟ ہم نہیں، یہ تو ایک بحث ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے اور آئینی ترمیم ہونی چاہیے، لیکن وہ ہماری مرضی سے تو نہیں ہونی نا۔ وہ تو تب ہونی ہے جب اس پہ بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، درجنوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی۔ تو اگر ایسا ہوگا تو اس سے کس کو اختلاف؟ اچھا، ویسے 26ویں ترمیم سے آپ مطمئن ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آپ کے خواب تھے وہ مجھے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ ویسے نہیں، ہمارے تو خواب یہی ہے کہ جوڈیشری بہتر ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ہوئی ہیں، اگر اس میں کوئی مزید کوئی بہتری کی ضرورت ہوئی تو اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مزید بھی کی جا سکتے نہیں۔ اس کو رد کبھی بھی دیکھیں، اگر کوئی سسٹم جو ہے آپ نے بنایا ہے اس سسٹم میں کوئی کمزوری ہے تو اس میں میں کہوں گا کہ اس کو کمزوری کے ساتھ چلائیں گے۔ کہ جیسے مسرور علی شاہ صاحب اور جیسے مریم اختر صاحب ریزائن کر دیں گے اور اس کے بعد نئے ججز آ جائیں گے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور نئے چیف جسٹس صاحب نے ان کو کمیٹی میں بھی شامل کر لیا، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ ہیں، تو جو آپ کی خواہشات تھی وہ تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ایک کام کیا ہے، یہ آئینی حق ہے چیف جسٹس کا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ سینئر موسٹ اور پھر ایک جج جو ہے اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو آج کے آئین قانون کے مطابق کیا ہے، ٹھیک ہے، مطمئن ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ہم اس کے مطمئن یا غیر کیوں مطمئن نہیں ہوں گے، یا تو انہوں نے قانون کے خلاف کیا ہوتا۔ جب ایک قانون ہے، آئین ہے، تو اس کے مطابق کیا ہے۔ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے قانون کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو جب وہ ہوگا وہ اس وقت دیکھا جائے گا، یا آئین کی تبدیلی کی بات آتی ہے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آج قانون کے مطابق کیا، آئین کے مطابق کیا، میں تو سمجھتا ہوں اس پہ تنقید کرنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا پاشا صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے کوئی کام رہ گئے تھے اور اب یہ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ نئے خدشات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید ٹرمنگ کی جائے اس کی؟ جو صاحب کچھ کام نہیں، بہت سارے کام رہ گئے تھے۔ یقیناً جو ابتدائی مسودہ تھا اس میں بہت ساری چیزیں آخری مسودے میں کاٹ دی گئیں، ڈیلیٹ کر دی گئیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی کہ 27ویں ترمیم میں کیا اسپیکولیشنز ہیں، پرزمپشنز ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ملٹری کورٹس آنا چاہتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جو نقائص رہ گئے ہیں وہ درست کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی تک ان بلیک اینڈ وائٹ کچھ چیز سامنے نہیں آئی۔ اب ہم کس پہ بات کریں؟ کیا ہم یہ بات کریں، بحث شروع کر دی، کیا ہم یہ بات کریں کہ 27ویں ترمیم جو ہونے جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے؟ بھائی یہ تو پارلیمان کا اختیار ہے، 2/3 میجورٹی اگر ان کے پاس ہے تو وہ ترمیم کر سکتے ہیں۔ اب کیا آ رہی ہے اس پہ ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ پہلے رات کو ایک خبر آئی کہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی اور ان کا اتفاق ہو گیا کہ وہ 27ویں، اور یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ جناب ہم مولانا صاحب کو آن بورڈ لیں گے۔ دوسری طرف
رانا صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور مولانا نے جواب دے دیا کہ 27 کے بعد مولانا نے حسب معمول جواب دے دیا کہ میں نہیں کرتا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا کہ خبردار آپ نے کی، اور پاکستان تحریک بالکل قبول نہیں کرے گا. ہاں بالکل یہ بھی ہے. اور دیکھیں سب سے اہم جو اس میں امینڈمنٹ میں تھی وہ تھی چیف جسٹس کی نامزدگی. وہ 3 کے پینل میں جو جونیئر موسٹ جج تھے یحییٰ آفریدی صاحب، ان کو بنا دیا گیا، اور وہ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر سینئر جج منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو تحریک چلائیں گے تو ہم پورا. وہ سب سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے آ گئے، میں خود وہاں موجود تھا، سب سے پہلے وہ تشریف لائے. اچھی بات ہے، اچھا لگا، ان کو ویلکم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انہوں نے غلط نہیں کی، وہ ایک پارلیمان کا حصہ ہیں. پھر یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو 13 رکنی، اس میں بھی بیٹھنے کا فیصلہ کیا، یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے، جانا چاہیے. آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. مجھے ایک اعتراض ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ جب ایک تاریخی کام کرنے کا آپ کو موقع ملا تو آپ نے ایبسٹین کر لیا، ووٹ نہیں دیا. آپ کو ووٹ دینا چاہیے تھا. بے شک مخالفت میں جاتے 4 ووٹ دیے ویسے خلاف میں نہیں، 4 وہ بھی مجھے پتا ہے کہ 4 صرف اس لیے دیے کہ جو وکلاء تحریک چلانے کی بات کر رہے تھے وہ جسٹیفائی ہو سکے کہ ہم نے تو اس کے اگینسٹ دی ہے. ادروائز ہاں اگر چیئرمین موجود ہوتے اور لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہوتے تو ایک سگنیفیکنس ہوتا کہ جناب یہ ہے. لیکن جن 4 نے دیے وہ یہ تھا کہ وکلاء تحریک چلانی تھی انہوں نے، اور وہ اب نومبر میں صحیح بات ختم ہو جانی ہے. وہ ایک رونجو فلاسفی ہے نا، وہ کہنا شروع کرتی رونجو فلاسفی. وہ جو قاسم رونجو صاحب تھے نا، پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی. اب تینوں کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ موقف ٹھیک ہے، یہ موقف ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پیٹھی اس لائن پہ چلنا شروع ہو گئی. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری کہتے ہیں ہاں، پھر کہتے ہیں ہاں، پھر کہتے ہیں نہیں. اچھا یہ فرق ہر موقع کا موقف اپنا بنایا ہوا ہے کہ وہ اس وقت فٹ کرتے ہیں. اچھا پنجوتا صاحب یہ فرمائیے کہ 26ویں ترمیم جو ہے سر آپ کو پسند ہے، ناپسند ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس سے انکار کرنا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کنفیوژن ہے. بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اپنا موقع بڑا کلیئر رکھتے ہیں کہ ہم کسی صورت ووٹ نہیں کرتے. ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو کمپرومائز کیا جائے، حکومت کے تابع کیے جائے، عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیرنس کی جائے. جو آئین کے مطابق جو ستون ہے ریاست کے 3، عدلیہ انتظامیہ کے اختیارات کے اندر داخلت ہے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا اب حکومت نے اس کمیٹی کے اندر تعداد کی اکثریت کر کے، اور یہ تھے منصور صاحب ان کا روک کے اور اپنی مرضی کے وہاں پر آپ کو لگا. اسی طریقے سے اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بینچ ہو جہاں پر کورٹ میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جہاں پر کے جج بینچ کے اندر بٹھا کر اپنی ملک کے تمام فیصلے ہیں، اپنی مخالفت پارٹی جتنی بھی ہیں ان کے خلاف ہو سکتا ہے وہاں سارا کچھ کروائے. تو ہم پہلے دن سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے.